کرتے یہ تھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. سر ہمارے پاس ایسے جواب ہیں, ایسی ایسی انجینئرنگ ہے کہ سارے انجینئر مولوی فیل ہیں, اس لیے کہ انہوں نے جزوی دین لیا, انہوں نے کبھی سوچا نہیں, انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی. اور حقیقت بات ہے, جب میرے بھائی آپ سکول سے بھاگے ہوئے لوگوں کو علم دین کی لائن میں ڈالیں گے تو دین کے امام بھی پھر لوڑے لگڑے لوگ ہی پیدا ہوں گے نا. انٹلیکچوئلز لوگ کیا آئے دین کے اندر؟ اس میں ہمارا بھی قصور ہے. کیا ہم نے انٹلیکچوئلز کو دین کی فیلڈ میں ڈالا کہ آج ہمارے امام وہ لوگ بنے جو دینی اور دنیاوی دونوں علم رکھتے ہوں؟ جو بچہ نالائق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مدرسے میں ڈال دو. تو سر پھر جب دین مدرسے میں اس طرح کے لوگ ڈالیں گے تو انہوں نے لائق تو کون ہی ہو جانا, انہوں نے بعد میں پھر وہی نالائکیاں کرنی اور آپ کو اپنی مرضی کا دین سکھانا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ شیطانی ایک وسوسہ ہے اس موصوف کی نگاہ میں, اس کے دماغ میں. شیطان سب سے بڑا بات جب کسی پر کرتا ہے تو یہ کرتا ہے کہ اس کو باقی تمام ذاتوں سے فضیلت والا بتا دیتا ہے. اب مرزا کو یہی خوش فہمی ہے کہ مرزا سارے جتنے بھی دین کے بزرگ ہیں اور جتنے بھی علماء ہیں ان سب سے زیادہ یہی بزرگ ہیں, اس کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک اس نے کہہ دیا ہے کہ اس کو دین کے سارے مسائل آگے ہیں, اب کسی کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کبھی پھر جھانسا دیتا ہے کہ اگر جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ مرزا موصوف کہ جو باقی جو علماء ہیں ان کے جو شاگرد ہیں اس کے سامنے جو ہے گستاخیاں کریں گے یا برا برتاؤ کریں گے. جی ہم مرزا صاحب تجھے گارنٹی دیتے ہیں اور تہ دل سے گارنٹی دیتے ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کی عزت افزائی کریں گے, آپ کی ذات پر ذرا برابر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. آپ آئیں اور پھر ہمارے بھی کوئی سوال سنیں, اپنے بھی کوئی سوال کریں, جواب ہم سے بھی لیں اور ہمیں جواب دیں بھی صحیح, پھر مزہ بھی آئے اور کسی کو پتہ بھی چلے کہ واقعی کوئی دین کا مجاہد اٹھائے. اب اپنے بند کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر دڑا در یہ جو زبان کی درازی ہے, یہ جو زبان کے الفاظ ہیں ان کی بارش کیے جا رہے ہیں. تو مرزا یہ کوئی مردانگی نہیں ہے, مردانگی یہ ہے جس طرح ہمارے علماء کرتے ہیں, بے جھجک جب چاہیں آپ بلا لیں اور جب چاہیں آپ سوال کریں, جب چاہیں آپ جواب طلب کریں. ہمارے علماء یہ کرتے ہیں اور ہمارے علماء کا یہ شیوہ ہے. آپ ذرا اس طرح کا بن کے دکھائیں, پھر ہم سے مطالبہ بھی کریں, اچھا یہ علماء کا, پھر ہم سے یہ مطالبے سارے کریں, ہم آپ کے مطالبے بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. اور پھر خوش فہمی کچھ اس طریقے سے بھی ہے, مرزا موصوف نے انبیاء سے بھی اپنے آپ کو افضل مان لیا. یہ علماء اور بزرگوں سے تو پہلے اپنے آپ کو فضیلت والا مانتا ہی مانتا تھا, اب جب انبیاء کی بات آئی تو انبیاء سے بھی اپنے آپ کو فضیلت والا بنا لیا اس نے. اب مجھے بتائیں, اگر لوط علیہ السلام کو یہ پتہ چل جائے کہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس 20 لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے قابل رشک بات ہوگی کہ نہیں؟ یہ دیکھیں جی, اب یہ نظریہ کس کا ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں صراحتاً کہہ رہا ہے کہ اس کو رشک ہوگا, حضرت لوط علیہ السلام کو رشک ہوگا. اس طرح کے جملے کون بولتا ہے؟ مرزا صاحب اور مرزا کے خصوصی طور پہ جو شاگرد ہیں, یہ مرزا صاحب کو سمجھائیں, یہ جس لائن پہ چل پڑا ہے ان قریب یہ گمراہ ترین ہو جائے گا. ابھی بھی گمراہی کے راستے پہ چل پڑا ہے, لیکن آنے والے دور کے اندر یہ بڑے بڑے دعوے بھی شیطان اس سے کروا لے گا. جس طرح کے کئی سارے ایسے شخص تھے جو اپنی شہرت پانے کے طالب تھے, جب شہرت ہو گئے تو انہوں نے نبوت تک کے دعوے کر لیے. تو مرزا صاحب شیطان نے آپ کے دماغ میں بہت بڑا وسوسہ ڈال دیا ہے, جو وسوسہ خباثت کی طرف جاتا ہے. نبی کی ذات کے بارے میں یہ الفاظ کہنا صراحتاً غصہ ہے کہ نبی کو آپ کی ذات پر رشک ہوگا, نبی کو آپ کے شاگردوں پر رشک ہوگا. اپنی زبان سے کوئی بندہ اس طرح کے جملے نہیں ادا کرتا. مرزا صاحب ذرا توبہ استغفار کریں, ایسا نہ ہو کہ شیطان انہی جملے کے ذریعے سے تجھے گمراہی کے راستے پر لے جائے اور نبوت کے گستاخ ترین نبی کا گستاخ بنا دے. مرزا صاحب ذرا توبہ استغفار کریں.